بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کچھ مزے کی خبروں کے ساتھ. اچھا، سعودی عرب جو ہے نا، اس سے خبر سامنے آئی ہے کہ جس میں ایک سوکن جو ہے اس ایک ایسا مثالی سٹوری جو ہے وہ بنا دی لوگوں کے سامنے. انہوں نے اپنے جو شوہر ہیں اس کو جگر عطیہ کر دیا. اس کی جو دوسری بیوی ہے نا اس کو، اچھا جی، شوہر کی دوسری بیوی کو ہائے جگر عطیہ. اچھا، پتہ یہ چلا کہ اس کی جو بیوی ہے نا اس کا جگر خراب تھا. انہوں نے بہت جگہ پتہ کی تو کہیں پہ بھی نا ان کا جگر میچ نہیں کر رہا تھا. پھر اینڈ میں پتہ لگا کہ جو شوہر کی پہلی بیوی ہے نا اس کے ساتھ اس کا جگر میچ کر رہا تھا. تو پھر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے فوراً ہاں کر دیا اور اپنا جگر جو ہے وہ عطیہ کر دیا اپنی سوکن کو. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. یہاں پر تو سوکن جو ہے وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ گلا دبا دو، مار دو، زہر دے دو، گالی گلوج اس کے اوپر، بہتان اس کے کیریکٹر پہ، پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو اور اب یہ دیکھ لیں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اچھا، یورپ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خبر ہے. یورپ میں نا بالکل ایک چھوٹا سا نیا ملک بنا ہے، دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک. ایک 20 سالہ نوجوان نے جو آسٹریلیا سے گیا تھا کروشیا، ٹھیک ہے، وہاں پر جب وہ گیا نا تو اس نے جا کر ایک زمین تھی جس پر ایشو کوئی چل رہا تھا، کوئی ان کے کوئی کرائسس، ڈسپیوٹڈ زمین جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں پر جا کر اس نے وہاں پہ آدھا کلومیٹر کا جو ایریا ہے اسکوائر، ٹھیک ہے نا، اس پر جون سا ہے نا وہاں پر اس نے ایک نیا ملک اناؤنس کر دیا. اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے ساری پلاننگ کی. جب وہ صرف 14 سال کا تھا وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ جا کے اس نے یہ پلاننگ کی اور اس کے بعد سب کو اس نے جون سا نا کہا کہ جس نے میرے ملک میں آ کے رہنا ہے نا وہ اپلیکیشنز جمع کروائے. اور 15,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپلیکیشنز دیں. اس میں سے 400 لوگ جو ہے اس نے اس ملک میں رکھنے کے لیے سلیکٹ کیے. اس کے بعد اس کا جھنڈا، قومی ترانہ، اس نے سب کچھ ڈیزائن کیا. اور فائنلی جب کروشیا کو یہ والی بات پتہ چلی کہ ایسے ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا اور اس کو یہ کہا کہ جو چھوٹی جو آپ نے جو ملک بنایا ہے یہ ہماری عالمیت کے لیے خطرہ ہے. تو اب سالمیت کے لیے خطرہ ہونا تو نارمل بات نہیں ہوتی جو انہوں نے اس کو کہا. تو اب انہوں نے اس کو اریسٹ کر کے اس کو ملک بدر کر دیا اور دوبارہ جو کروشیا ہے اس میں پابندی عائد کر دی ہے کہ اب اس ملک میں دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتا. اب اس ملک کا فیوچر کیا ہے؟ 400 ریزیڈنٹس جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا کیا فیوچر ہے کسی کو بھی نہیں پتہ. یار عجیب و غریب سی سٹوری ہے نا. ایسی خبریں مجھے لگتا ہے صبح صبح ہم آپ کو سناتے ہیں نا، آپ کو مجھے لگتا ہے نالج میں آپ کا اضافہ ہوتا ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو اس طرح کی بھی باتیں. آپ کو چین کی میں ایک بات بتاتی ہوں. چین میں نا بے روزگاری سے تنگ آ کر جو نوجوان ہیں نا خود پیسے دے کر دفتر جانے لگے. ایک تو دفتر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو سیلری مل رہی ہے، مجھے سیلری مل رہی ہے، میں آئی ہوں، بھائی کو سیلری مل رہی ہے، بھائی یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹرنشپ ہوتی ہے. ہاں مجھے پتہ ہے تم لوگ اس لیے پیچھے سے بول رہے ہو کیونکہ انٹرنیز تم لوگ کے ساتھ بیٹھی ہیں، بڑے تیز ہو تم لوگ. یہ میرا یہ یہاں پہ سینکھا تو نہیں کھڑا ہو گیا ہے. اچھا، تو پھر سین یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہاں پر آپ نے خود پیسے دینے اور پیسے دے کر آپ نے آفس جانا ہے. اب یہ وقت بھی آ گیا لوگوں پہ. تو ڈونگ گوان شہر ہے یہ چائنا کا، ٹھیک ہے. وہاں پر ایک 30 سالہ جون سا رہائشی ہے نا اس نے ایک یہ ملازمت شروع کی ہے. جس آفس میں وہ جاتا ہے وہ خود پیسے دیتا ہے اور وہاں پر جا کر صرف یہ نہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور صرف یہ فیل لینے کے لیے کہ ہم دفتر میں جا کے کام کریں، ہم گھر میں ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم بے روزگار نہیں. کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ ویلے بیٹھیں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو ان کا یہ آئیڈیا اچھا تھا کہ انہوں نے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک ایسا دفتر چوز کیا جہاں پہ پیسے دے کے جاتے ہیں رہتے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ریئل آفس میں بیٹھے ہیں، باقی لوگ میری پراپرٹی ہیں، ہم مل جل کے کام کرتے ہیں. اور اس کے وہ ایک دن کے $4 پے کر رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ کاروبار اس طرح سے بنتا جا رہا ہے. اس طرح کے آفسز اب کھلتے جا رہے ہیں. جو بے روزگاری سے تنگ لوگ ہیں نا وہ وہاں پر آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں $4 اور دے کے تو پر ڈے آرام سے کام کر لیتے ہیں. گڈ تھنگ. اچھا، تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے نا اس سے پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں نا جب وہ لوگ بیٹھتے ہیں نا تو وہ جب سارے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے نئے کسی چیز پہ
انوویشن پہ کام کر لیتا ہے بندہ، کوئی نیا کام شروع کر دیتا ہے، کوئی بزنس شروع کر دیتا ہے، تو ان کے لیے بڑا کارآمد ہو رہا ہے، بڑا فائدہ مند ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے اب اور بھی مجھے لگتا ہے یہ لوگ آفیسز جو ہے نا ڈیزائن کر رہے ہیں، چوز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسے جگہ پہ بیٹھنا چاہیے جہاں پہ 4 لوگ بیٹھ کے تو اپنا دماغ لڑائیں اور الگ الگ مختلف آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ کر کے کوئی کام شروع کریں۔ ویری نائس۔ اچھا، چین سے ہی ایک اور خبر ہے جہاں پر ایک شہری نے ایک جم کی 300 سالہ جو ممبرشپ ہے نا وہ حاصل کر لی۔ 300 سال اس نے زندہ رہنا ہے کوئی؟ لے، ہمیں تو یہاں سے باہر جاؤ میں پتہ نہیں چلتا، اور 300 سال تک وہ جم کیسے جائے گا؟ ہمیں تو ہماری زندگی کا نہیں پتہ ہوتا، اس کو پتہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھی بکنگ کرا لی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب لوگ کتنی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں اس دنیا میں بیٹھ کے کہ آپ اپنی نسل کو جائیداد میں جم کی ممبرشپ دے رہے ہیں کہ بھائی تو بھی جم کر تو ساری زندگی میں بھی کروں، تو آنے والی ساری نسلیں بھی 300 سال تک۔ سوچو، جو بھی اس کا دادا، یہ کسی کا بنے گا پردادا بنے گا، یہ جس کا بھی نانا جو بھی پردادا بنے گا، اس کی نسل اس کو جو ہے نا دعائیں دیتی رہے گی، کچھ کوستی رہے گی۔ مگر خیر، لانگ ٹرم پلاننگ اس نے کر لی، صدیوں کی پلاننگ کر لی۔ اچھا، اللہ بخشے میری امی ہم سب کو کہتی ہوتی تھی کہ جو اصل انویسٹمنٹ ہے نا وہ ہے آپ کی صحت۔ آپ اپنی صحت پہ انویسٹ نہیں کرتے، بینکوں میں پیسہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تجوریوں میں مال رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ یہی ہے جو آپ کی پوری صحت پہ، لائک لوگ 100 سال نہیں، 2 سال نہیں، لوگ 300 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں۔ اب ان کو ہم چول تو نہیں کہیں گے، ہم ان کو عقل مند کہیں گے جنہوں نے اپنی نسلوں کو صحت جو ہے نا گفٹ کر دی۔ آہا۔ فرانس کی بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو جیلی فش نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایٹمی بجلی گھر ان کو بند کرنا پڑ گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اصل میں ہوا یہ کہ جو ایٹم پاور پلانٹ ہوتا ہے نا اس کی ایک کولنگ سسٹم ہوتا ہے جو پانی لیتا ہے اور پانی سے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتا ہے، کول کرتا ہے۔ اب وہ جو پانی جہاں سے لیتا ہے نا اس کے قریب کوئی نہ کوئی سمندر، دریا یا جھیل وغیرہ ہوتی ہے جس کے پاس یہ ایٹامک پاور جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جو ہے نا جیلی فش کہیں سے آئی ہیں، کافی ساری آئی ہیں، اور انہوں نے جہاں سے وہ جو پانی لیتا تھا نا اس کا جو فلٹر ہوتا ہے نا اس کی ٹیوب میں جا کے پھنس گئی ہیں اور اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ اب وہ جو کولنگ سسٹم ہے وہ سارا کا سارا اس کا فیل ہو گیا، تو ان کو فوری کے طور پہ جو ہے نا اس کو بند کرنا پڑے گا۔ پورا کا پورا پاور پلانٹ اگر آپ بند کرتے ہیں نا تو کسی بھی ملک کو اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا بڑا مہنگا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بڑا مہنگا پڑ گیا۔ اب جو ملک ہے نا جتنے بھی، وہ اپنے پاور پلانٹ کبھی بند نہیں کرتے، جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بند نہیں کرتے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر جیسے اگر کوئی 4 ہے تو 4 میں سے کسی ایک کو بند کر دیں گے تو پھر ایک ریئیکٹر کو بند کرنے کے بعد باقی 2 کو ایسے کر کے چلاتے رہیں گے، 3 کو، مگر پورا کا پورا پاور پلانٹ اس طرح سے بند نہیں کرتے، جو کہ اب فرانس کو بہت مہنگا پڑے گا۔ تو یہ کچھ ایسی انٹرسٹنگ سی مزیدار سی خبریں تھیں۔ مزہ آیا؟ بریک لیجیے۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ اور ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، ایک تو وہ لوگ جو میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن ہو، چاہے وہ ہربل میڈیسنز ہو یا ہومیوپیتھک، کوئی بھی قسم کی کوئی آپ میڈیکیشن میں لگے ہوئے، اب وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو میڈیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہ موسٹلی لوگ ہوتے ہیں جو سینے کی جلن کے لیے اور معدے کی جلن کے لیے اور پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، یا پھر نیند نہ آنا اس کی وجہ سے، یا پھر سر میں درد رہنا، یا انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار رہنا۔ تو آج ہم جو بات کریں گے نا وہ کریں گے ڈپریشن کے اوپر۔ میں نے اپنے بہت سارے شوز کیے ہیں، مگر ہم نے جو ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے ڈپریشن کو ڈسکس کیا، مگر حکمت میں ڈپریشن کا کیا علاج ہے؟ کیا ہمیں اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو کیا ہم گھر کے کچھ ایسے انگریڈینٹ سے، گھر کی جو کچن کی چیزیں ہیں یا ہمارے کوئی ایسے ریمیڈیز وغیرہ سے جو ہے اس سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے ڈپریشن کو؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ جو ہم ہر بات پہ دوائیاں کھاتے ہیں، اس چیز کو کیسے نارملائز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دوائیاں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں اور ہم ان کو تبرک سمجھ کے، اخروٹ اور بادام سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ تو آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ حکیم مزمل حسین صاحب موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہمیں بڑی اپنی نالج جو ہے اپنے ساتھ شیئر کریں گے، آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج ہم بات کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو گولیوں کو ہم اخروٹ اور بادام سمجھ کے کھا رہے ہیں اور ہم نے اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا لیا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔
بنا نہیں لیا، یہ بن گئی ہوئی ہیں دوائیں جو ہیں نا، وہ ہماری ضرورت بن گئی ہوئی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں کہاں پہ کون سی کس نہج کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں ہر طرح کی مختلف اقسام کی اور مختلف بیماریوں کی جو ہے وہ دوائیوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے. آپ نے جیسے اپنے شروع میں کہا، نیند نہیں آ رہی پھر دوائی ہے، بھوک نہیں لگ رہی پھر دوائی ہے، درد نہیں کم ہو رہا پھر دوائی ہے، یا ڈپریشن اگر ہے تو پھر دوائیاں ہیں. تو ہم نے سب چیزیں جو ہیں نا وہ اپنی غذا کو جو ہے وہ ایک دوائی کے طور پر ہی ہم نے بنا لیا ہوا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں یہ ہم شروعات اگر کریں کہ دوائیاں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، تو اس کی سب سے جو پہلی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم نے، بلکہ یقیناً ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا بند کر دیا ہوا ہے. ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ہم صرف ذائقے کے لیے کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، ضرورت کے طور پر کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جسمانی صحت کو بحال رکھنے کے لیے حفظان صحت کے مطابق کچھ غذا ہوتی ہے اس کو ہم نہیں لے رہے ہوتے ہیں. وہی بیماری پھر جب بگڑ جاتی ہے تو پھر بیماری بگڑ جانے کے بعد ڈپریشن بنیادی طور پر ہم طب میں 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں. یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، دباؤ، خوف، وحشت، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں، اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں جو ہیں نا وہ ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ جسمانی طور پر کسی بیماری کے زیر اثر بہت زیادہ عرصہ تک رہنے کے بعد، مطلب ایک بیماری ہے، بار بار علاج کروانے کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو پھر مریض پر وہی ڈپریشن کا سبب بن جاتی ہے. مریض سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں کوئی حل ہی نہیں ہے، میرا کوئی علاج ہی نہیں ہے، یا میں نے کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اس طرح کا جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتا، دماغی اعصاب پر بوجھ آ جاتا ہے. سر ایک میری بات سنیں، آپ نے مجھے اپنی پیشنٹ سمجھ کے مجھے دیکھ لیں. پتہ ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دروازے کے اس پار ہیں، میں دروازے کے اس پار ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی نا ابو گھر پہ نہیں ہے. آواز ہی آواز آ رہی ہے، سمجھ مجھے کچھ نہیں آ رہا. اللہ کی قسم جب مجھے نہیں سمجھ آئے گا تو میں نے کیسے سمجھانا. دیکھیں مجھے سمجھے، میں پیشنٹ ہوں آپ کی، سچی میں. دیکھ لیں پیشنٹ کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہوں، تو بنا دیکھے کیسے آپ بتائیں گے اس کو کون سا پھوڑا نکلا ہے. دیکھ لیں مجھے مسئلہ وہ ایک علیحدہ بھائی جان، مجھے نا سمجھ، دیکھیں چھوٹی بہن ہوں میں آپ کی. اچھا میری بات سن، میں صرف عام جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا اتنی بری طریقے سے آپ کو پتہ شکار ہو چکے ہیں کہ اب تو وہ گولیوں کے بغیر سو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، ایسی ایسی گولیاں وہ باہر سے مہنگی مہنگی منگوائیں گے، خرچہ کریں گے، مگر نیند کی گولی کے بغیر ان کو آرام نہیں آتا. تو ہمارے پاس اب یہ کوئی ایسی حل ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں اپنے ڈپریشن کو دور کر کے نیند کو ذرا ہم لے سکیں اپنی باڈی کے ساتھ؟ نیند لانے کے لیے ہم نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں کچھ چیز ڈسکس کی تھی کہ نیند لانے کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو نیند اچھی طریقے کے ساتھ آ سکتی ہے. اب نیند نہ آنے کے کچھ اسباب ہیں. مثلا معدے کی خرابی سے نیند آ رہی ہے تو پھر معدے کا علاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا یہ؟ تو یہ تو مریض کو معالج بتائے گا نا کہ اگر آپ کو قبض مسلسل ہے تو اس کا حل کریں، اگر آپ کو ایسیڈیٹی مسلسل ہے تو اس کا حل کیا جائے، اگر آپ کو جکڑن مسلسل ہے تو اس کا حل کیا جائے، یا اگر آپ کسی نشہ و ادویات میں مبتلا ہیں تو اس کا حل کیا جائے. اگر اس کا حل نہیں کیا جائے گا اور صرف یہی سمجھا جائے گا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے تو ہم نے نیند کی گولیاں لینی ہیں، تو پھر وہ ایک عارضی طور پر تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز، جیسے ایک نشے کو چھڑوانے کے لیے دوسرا نشہ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. علاج کسی بھی بیماری کا اس وقت تک تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو سکے. مطلب ایک بندہ ہے، اس کو دماغی خشکی ہے، دماغی خشکی کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ ان کے سر پر ہر وقت بھاری پن رہ رہا ہے، ان کی آنکھوں پر دباؤ رہ رہا ہے، یا ان کے زبان میں حلق میں بات کرتے ہوئے خشکی آ رہی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو پیٹ کے اندر تناؤ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے تو پھر ہمیں خشکی کو کم کرنے کے لیے کچھ تر مغزیات ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خشخاش کچھ استعمال کی جاتی ہے، 1-2 چٹکی دودھ میں ابال کے وہ اپنے حل میں لینی چاہیے. جو پھل، موسمی پھل ہوتے ہیں، جو ہر آنے والا موسم ہے اس کے جو پھل ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے استعمال میں رکھنے چاہیے. جو سبزیاں ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے گوشت سے اوائڈ کر کے سبزی اور گوشت کا ایک مکسچر بنا کے، مطلب مکس چیزیں بنا کے یہ اپنے استعمال میں رکھنی چاہیے. جتنی پروٹین
اور جتنا آئرن ہمارے جسم میں مناسب مقدار میں پہنچتا رہے گا ہمیں وہ نیند کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اچھا سر، پہلے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے یا پہلے ہماری امی ابو والا جو ٹائم تھا، ٹھیک ہے، اچھا پہلے کال لے لیتے پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں. آج کا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. جی تو فرج جی، السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی فرح، کیا کہیں گی، کیا مسئلہ ہے؟ جی ڈارلنگ، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بیبی کو میرے بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے. کیا ہوا جانو، کیا ہوا؟ اس سے نا فیور نہیں اتر رہا، بہت میڈیسن دی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کتنے سال کا ہے؟ جی کتنے سال کا ہے بیبی؟ 1.5 سال کا ہے. اوہ بہت چھوٹا ہے. یہ حکیم صاحب سے بات کیجیے گا، حکیم صاحب ذرا بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اچھا کیوں فیور ہوا ہے بتائیے، حکیم صاحب بات کریں آپ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بخار سے پہلے ان کو کوئی لوز موشن وغیرہ تو نہیں لگے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، منہ پہ لگا تھا پھر بخار ہوا. ابھی تقریباً 15 دن سے میں میڈیسن لے کر دے رہی ہوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا. اتر رہا ہے فی الحال، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. ابھی بھی ہے فیور سے بہت زیادہ. بخار کپ کپی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ کپ کپی بھی آ رہی ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، یا ایسا فیل نہیں ہو رہا؟ لگ رہی ویسے فیور ہے. ویسے ہی فیور رہ رہا ہے. جی ابھی آپ کوئی دوائی ان کو استعمال کروا رہے ہیں کہ چھوڑ دی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی رات کو دیا تھا. یہ مدر فیڈ پہ ہے ابھی بچہ؟ نہیں دی کیونکہ میں نے 1-2 دن اب وہی دے رہی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. یہ مدر فیڈ پہ ہے بچہ یا آپ اس کو دوسرا دودھ استعمال کروا رہے ہیں؟ مدر فیڈ بھی کرتا، دوسرا بھی کر لیتا ہے. اچھا مدر فیڈ ہے تو والدہ کو 2 چٹکی اجوین 1 کپ پانی میں ابال کے اور اس کو 2-3 بار ابال کے اتار دیں اور تھوڑا سا گڑ ملا کے اس میں یہ اس کی والدہ کو پلا دیں. اور بچے کو آدھے سے آدھا چمچ، چھوٹا چائے والا چمچ، مطلب کہ بالکل جو ہے وہ چمچ کا چوتھا حصہ، یہ تھوڑا سا اس کو پلا دیں. انشاءاللہ 1-2 بار پلانے سے بخار اتر جائے گا، اللہ پاک فضل فرمائے گا. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. جلدی کرو، ابھی آج ہی پلاؤ، ابھی خود بھی پیو، بچی کو بھی پلاؤ، ٹھیک ہے؟ پریشان نہ ہونا فرح. ہائے اللہ، لوگ دیکھو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا میرا بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے. یہ بتائیے گا کہ مجھے حکیم صاحب، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے امی ابو یہ لوگ سب یہی کرتے ہوتے تھے، پہلے رات کو نیم گرم دودھ پیتے تھے تو ٹکا کے سو جاتے تھے. اچھا جو دودھ میں بچپن سے پیتی آ رہی ہوں وہ ہے ہلکا سا دیسی گھی ڈال کے، اس میں 2-3 الائچی ڈال کے، 2-3 دانے 5-6 دانے سونف کے ڈال کے، اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً اس میں دودھ ڈال دیا. اور دودھ ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اگر شکر گڑ کچھ ڈالنا ہے تو وہ، ورنہ شہد ڈال کے دودھ کے اندر تو گھما پھرا کے اچھی طریقے سے اس کو پی جانا. تو بچپن سے آج تک یہی پی کے آ رہی ہوں. تب شوگر کا ڈر نہیں ہوتا تھا نا کہ میں شکر بڑھاؤں گی تو شوگر بڑھ جائے گی یا میرے لیے کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، تب یہ والے خوف نہیں ہوا کرتے. ایسے ہی تو نیند اس سے بڑی آتی تھی، بالکل سکون سے نیند آتی ہے. اور آپ یقین کریں ایسا ریئیکشن آتا تھا کہ آنکھوں کے آگے دھلا پن آ جاتا تھا. ہم کہتے تھے بیٹھے بیٹھے ہم کہتے تھے یہ کیا ہو گیا. امی نے ابھی نیم گرم دودھ وہ پلائے تھے، سردی ہو یا گرمی، تو وہ صبح اٹھتے تو ٹھیک، اور رات بھر ہم پتہ ہے کیا کرتے تھے، کھیلتے رہتے تھے. دن بھر ہم فٹ بال کھیلتے تھے، سپورٹس کرتے تھے. یہ ہے پوائنٹ، یہ ایکٹیویٹی. اچھا آج کے بچے کہاں کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلتے، وہ موبائل پہ کھیلتے ہیں اور بہت زیادہ کھیلتے ہیں. تو موبائل پہ ان کا جسم کا کون سا ایسا آرگن ہے کہ جو ایکٹیویٹ ہو رہا ہے؟ یا تو دماغ پر بوجھ پڑ رہا ہے، تو یا میرے خیال آج کل کے بچوں کا صرف یہ انگوٹھا ہی ایکٹیو ہے، باقی سارا جسم مفلوج ہو چکا ہوا، کیا بات کی ہے، اور کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے ایکسرسائزنگ لائف کے بہت سارے چانسز ہوتے تھے. اب سارا دن ایکٹیو ہوتے تھے، کسی ہمسائے کے گھر کے، اپنے گھر کے، سیڑھیوں کے اوپر آنا جانا، باہر آنا جانا. یہ پوری باڈی کی ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی یہ ہمارے دوران خون کو بہتر کرتی. آپ بتائیں ہر بات پہ تو امی کو ایسی، ہم امی کے سامنے آتے تھے تو شکلیں نہ دیکھتی تھی امی ہماری بچوں کی. 8 بچے تھے، ہم کسی کو امی فوراً بولتی تھی جاؤ دہی لے کے آؤ. ہم یہ کہتے تھے صبح دہی آیا ہے، شام میں دہی آ رہا ہے، رات میں دہی ہے. تھی کون سے دماغ کی دہی ہے جو امی ہر وقت ہی منگاتی رہتی. صدیق صاحب کی کال شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صدیق صاحب کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے نا کافی عرصے سے نا ہیپاٹائٹس ہے بی. اوئے ہوئے، اچھا. تو میں نے انگریزی علاج بھی کافی کروایا ہے، تو 3-4 سال دوائی میں کھاتا رہا ہوں. ہاں. تو اس کے بعد مجھے نوٹک ایسڈ ہو گیا، اس کے بعد سیریک ایسڈ ہو گیا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہفتے ساری لائف دوائی کھانی ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری اس ٹائم 45 ہے. بلڈ پریشر یا شوگر؟ اور بلڈ پریشر شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟
نہیں ہے, بس میدا کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے میرا, اور اس کے لیے مجھے وہ اچھی سی دوائی بتا دیں, یہ دوائی کھا کھا کے تو میں تھک گیا ہوں. آنکھوں کا یا ناخن کا رنگ پیلا تو نہیں ہو رہا؟ آنکھوں کا یا ناخن کا رنگ پیلا تو نہیں ہوتا آپ کا؟ نہیں ابھی تو نہیں, ابھی تو ٹھیک ہے. چھوٹا پیشاب جو ہے وہ بار بار تو نہیں آتا ہے؟ بار بار یورین تو نہیں آتا ہے آپ کو واش روم؟ ہاں جی بالکل ایسے ہے, چھوٹا مجھے کافی آتا ہے. اچھا آپ ایک کام کریں, آپ صرف بازار سے آملے کا مربع لے لیں اور کوشش کریں کہ وہ دیسی ہو, چھوٹے دانوں والا ہو, بڑے دانوں والا نہ ہو. یہ آپ ایک دانہ صبح خالی پیٹ اور ایک رات کو سوتے وقت استعمال کریں, اور بازار سے ہی مل جائے گی, کاسنی کے بیج مل جائیں گے, تخم کاسنی. ٹھیک ہے. اور آپ کے ارد گرد کہیں نیم کا درخت لگا ہوگا؟ نیم کا درخت ہے. ہاں جی, وہ ابھی تو ڈھونڈنا پڑتا ہے, پہلے تو یہ بہت عام ہوتا تھا. یہ نیم کے 5 پتے اور تخم کاسنی کا آدھا چمچ, یہ آپ کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں, اور صبح اٹھ کے اس کو مل کے اس کا پانی پی لیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ دنوں میں آپ کو کافی سارا افاقہ ہو جائے گا. فردن جو ہے وہ یہ چیک کروا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ رپورٹس میں کس حد تک مسئلہ ہے, تو پھر اس کا مکمل علاج کروایا جاتا ہے. چلیں ابھی کیجئے صدیق بھائی, ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, میرے بڑے پیارے بھائی حکیم مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کیا زبردست علاج اور نسخے ان کے پاس ہوتے ہیں, کیونکہ تجربہ میٹر, دیکھیں نا, ایکسپیرینس میٹر. ہم معدے کی جلن کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ وائٹ کی ایک سرپ ہوتی ہے نا وہ, اور ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ساشے وغیرہ ڈالو پانی میں پھس کر کے وہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ بندے پیتے ہیں اور کہتے ہیں آرام آ گیا, ہن آرام ہے. تو یہ اتنی خطرناک طریقے کی کوئی دوائیاں جو مجھے لگتا ہے اس کو استعمال کر رہے تھے اور روز کھاتے ہیں, جی تو یہ ٹھیک ہے؟ ہم روز بد پرہیزی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے روز دوائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بد پرہیزی کو چھوڑ دیں تو پھر دوائیاں بھی ہماری کم ہو سکتی ہیں. میں کافی جگہ پہ نا, 1-2 جگہ پہ اور عرض کی ہے کہ اگر آپ کا معدہ کھانے کی طلب نہیں کر رہا, یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس سے میرا جو سینے پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے, تو آپ معدے کو تھوڑا سا تو سکون دیں, اس کو 2-3 ٹائم کا کھانا نہ دیں, اس کو ریسٹ ہونے دیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. 3-4 ٹائم پہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں, پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو اس کا مواد ہے وہ حل ہونا شروع ہوگا, پھر اس کی طلب بڑھنا شروع ہو جائے گی, تو اس سے پھر بہتری ہو جائے گی. ہم ایسا کرتے نہیں ہیں, ہم بھرے پیٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانے پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اس کھانے پہ کھانا کھانے کی وجہ سے پھر ہمیں پہلے والا جو غذا حل نہیں ہوتی وہ تعفن بنا ہوا ہوتا ہے, پھر دوسری غذا اس کے اوپر آ جاتی ہے. جب دوسری غذا آ جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو کے پھر ایک جو بخارات ہوتے ہیں, خراب فسادات ہوتے ہیں, وہ پیدا کرتے ہیں, وہ پھر ہرٹ برننگ ہوتی ہے. آپ عموماً دیکھیے گا ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں, لوگ نا اپنا دل پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں, ہائے میرا دل گیا, ہائے میرا دل ڈوب گیا. تو پھر وہ جو ڈاکٹر معالج ہوتا ہے وہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے تمہارے دل میں مسئلہ نہیں ہے, معدے میں مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پہ تبخیر ہوئی ہے, تیزابیت ہوئی ہے. تو وہ تیزابیت کا حل کیا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ پھر وہ معدے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. بد پرہیزی چھوڑیں گے تو پھر علاج فائدہ مند ثابت ہوگا. اگر ہم کہیں کہ میرا گلا خراب ہے تو حکیم صاحب مجھے کوئی دوائی دے دیں, لیکن میں نے کھٹا نہیں چھوڑنا, لیکن میں نے دہی نہیں چھوڑنا, لیکن میں نے لیمو نہیں چھوڑنا, لیکن میں نے کیچپ نہیں چھوڑنا, لیکن میں نے بریانی نہیں چھوڑنی, لیکن مجھے دوائی ایسی دیں کہ چمتکار ہو جائے, تو وہ تو پھر چمتکار کا ہی انتظار ہوگا, علاج نہیں ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے. تو اب یہ معدے کی جو جلن ہے اس کا کوئی اگر علاج ہے تو وہ تجویز کر دیں. معدے کی جلن کے لیے اگر تو معدے کی جلن آپ کو بھرے پیٹ ہے, مطلب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جلن ہو رہی ہے, تو پھر ہمیں ہاضمے دار اشیاء لینی چاہیے. اجوین اور پودینہ, تازہ پودینہ 10 روپے کی گچھی مل جاتی ہے, 15 پتے وہ لے لیں اور 2 چٹکی اجوین لے لیں. اس کا کعوہ بنائیں اور ایک بار صبح اور ایک بار شام استعمال کرنا شروع کر دیں, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سینے کی جلن اگر کھانا کھانے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, اگر کھانا کھانے سے پہلے مطلب بھوک لگ رہی ہے تو پھر جلن ہونا شروع ہو رہی ہے, تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک نسخہ بنانا پڑتا ہے. وہ آسان سی 2 چیزیں صرف, ایک نسخہ میرا بہت عرصے سے چل رہا ہے, وہ ہلدی ملٹھی اور سونف ہے, لیکن اس جلن میں صرف سونف اور ملٹھی
2 چیزیں. اس میں ہلدی نہیں ڈالنی. ہلدی کیوں نہیں ڈالیں؟ اس میں ہلدی نہیں ڈالنی کیونکہ اس میں جلن کی جو ہے وہ افادیت کے لیے ہلدی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ وہ خالی پیٹ جلن ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جسم میں جو ہوا بن رہی ہے اس کو ختم کریں گی تو اس کے ساتھ جلن ختم ہو جائے گی. اور 2 ارگ جو ہوتے ہیں، ارگ پودینہ اور ارگ اجوین، یہ دونوں مکس کر کے رکھ لیں اور صبح دوپہر شام آدھا چمچ جو ہے وہ لینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس سے جلن میں افاقہ ہوگا. آمین. شمائلہ کی کال اکاڑا سے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم شمائلہ. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہاں اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے ایکٹیویٹیز کی، بھاگنے دوڑنے کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہمارا ہاضمہ جو ہے اس میں بھی اگر ہم اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں تو ہاضمہ بھی ہمارا بڑا اچھا کام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں نا جی، اگر ہم کھانا کھا لیا اور کھانا کھاتے ہی ہم بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس طرح سے بیٹھے ہیں یا جس بھی پوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں تو دباؤ تو معدے پر ہی آ رہا ہے. تو پھر جیسا دباؤ رہے گا اتنا اس کا ہضم کرنے کا جو نظام ہے وہ سست تر ہوتا چلا جائے گا. پھر جتنا دوران خون ہمارے جسم میں تیز رہے گا، جتنا خون کا بہاؤ ہمارے جسم میں تیز رہے گا، اتنا ہی ہمارے غذا کے ہضم ہونے کا نظام بھی بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی جو ہے نا وہ ایکسرسائزنگ لائف کو دوبارہ، ہم تو پنکھا بھی ریموٹ سے چلاتے ہیں، تو گاڑی بھی ریموٹ سے لیتے ہیں، ہم اٹھنے کی سکت اب کھو چکے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر جو ہمارے اکبر کی کال ایک شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جھنگ سے. السلام علیکم. جی اکبر بھائی کیا کہیں گے؟ جی میرا نا تقریباً میری عمر ہے 45-46 سال ہے. 45-46 سال آپ کی عمر ہے؟ ہاں جی. تو ہاں جی تقریباً میں جو ہے نا 20-25 سال کی عمر میں قبض کا مسئلہ نہیں لگتا ہوں. کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے ان کو بھی؟ میڈیسن وغیرہ استعمال کر. آپ کے پاؤں میں درد تو نہیں رہتا اکثر ایڑیوں میں؟ اچھا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان کو جواب دیتے ہیں. اوکے. اوکے جی، ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین ہمارے ساتھ مجمل صاحب موجود ہیں. کالز جو ہیں ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے اوپر جو ہے کوشش کر رہے ہیں. اچھا، لاسٹ کال جو ہم سے سوال کیا تھا انہوں نے، تو ان کو ذرا کانسٹیپیشن کا جو ایشو تھا اس کا جواب دے دیجیے گا. ان سے بات مکمل نہیں ہو سکی ہے. قبض کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ قبض والے مریضوں کا بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اس مناسبت سے کوئی نسخہ تجویز کیا جاتا ہے. لیکن ایک نسخہ آپ کے شو میں ہم نے ایک بتایا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے اس کو فائدہ اچھا، وہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ ان سے سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں. جی بھائی جان اکبر. جی میں نے سوال کیا تھا اکبر بھائی، آپ کے پاؤں میں، ٹخنوں پہ یا ایڑیوں پہ کوئی درد تو نہیں ہو رہا کچھ دنوں سے؟ نہیں، درد نہیں ہوتا. گردن کے پیچھے والے حصے پہ، سر کے پیچھے والے حصے پہ کوئی درد تو نہیں رہ رہا؟ گردن کی رہے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ میڈیسن وغیرہ کھاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. قبض کے لیے کوئی عارضی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں؟ جی کھاتے رہتے ہیں. کمال جو ہے وہ استعمال. آپ ایسا کریں کہ دن کا جو کھانا ہے نا وہ 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم پہ کر دیں، اور رات کا کھانا پیٹ بھر کے نہ کھائیں کچھ دنوں کے لیے. اور بازار سے سنا مکی لے لیں، یہ آپ کو ملے گی 100 گرام. اس کے تنکے نکال لیجئے گا اور ساتھ لے لیں سونف 50 گرام اور کالی مرچ 50 گرام. یہ 3 چیزوں کا نسخہ ہے. اس کو باریک پیس کے اس کا سفوف بنا لیں. صرف رات کو سوتے وقت آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کی کافی ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی. آمین. گوشت نہیں کھانا اس دوران. اچھا، گوشت سے بھی پرہیز کرنی ہے. گوشت کیا کرتا ہے قبض کے ٹائم پہ؟ خشکی کرتا ہے. ہاں، تو خشکی وجہ بنیادی ہوتی ہے قبض ہونے کی. ٹھیک ہے. اچھا، اور کوئی ایسی دوائی جو آپ نیند کے لیے بتانا چاہیں اسپیشلی، کیونکہ لاسٹ منٹ ہے ہمارا؟ جی، نیند کے لیے تو بہت اچھا نسخہ جو خشخاش کے صرف 2 چٹکی ہیں، وہ دودھ میں ملا کے اگر دے دیا جائے، اور ایک پچھلے کچھ عرصے سے میں اپنے مریضوں کو استعمال کروا رہا ہوں، صرف آملہ خشک لے کے اس کی گٹھلی نکال کے وہ سفوف پاؤڈر بنا کے، آملہ صرف سفوف صبح آدھا چمچ اور شام کو آدھا چمچ،
یہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں تو کچھ وقت کے بعد نیند جو ہے وہ طبی طور پر آنا شروع ہو جاتی ہے. واہ جی زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی, اور ہم آپ کو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. اوکے جی ناظرین, ہم آج بات کریں گے OCD کے بارے میں, obsessive compulsive disorder. اچھا کئی بار یہ سننے میں تو آتا ہے ٹھیک ہے, مگر ہم موسٹلی جو لوگ ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا. اصل میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے, مگر اس بیماری کے بارے میں ہمیں انفارمیشن کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ایسی ذہنی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کو نا بار بار غیر ضروری اور بے قابو جو عجیب سے خیالات ہیں نا وہ تنگ کرتے ہیں. ان خیالات کی وجہ سے وہ کچھ مخصوص کام ہے وہ جو کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, جیسے کہ بار بار ہاتھ دھونا. کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہوں گے مگر بار بار ہاتھ دھونا شروع کر دے گا وہ بندہ, ٹھیک ہے. بار بار یہ چیک کرتا رہے گا کہ میں نے دروازہ بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, میں نے گاڑی اپنی لاک کی تھی کہ نہیں کی تھی. پتہ بھی ہوگا, یاد بھی ہوگا کہ میں نے دروازہ بند کیا ہے, گاڑی لاک کی ہے, مگر بار بار نیچے جائیں گے اپنی گیٹ پہ جا کے گاڑی چیک کریں گے, ٹھیک ہے. بار بار دروازے کو لاک چیک کرتے رہیں گے, بار بار کھولیں گے, بار بار چیک کریں گے, ایسا کریں. چیزوں کو نا غیر ضروری طور پہ ترتیب دینا شروع کر دیں گے. کبھی کسی کے گھر جائیں گے نا تو اگر کوئی بے ترتیب سی چیز دیکھیں گے تو اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. بھائی ان سے دیکھی نہیں جاتی, ان کو بے ترتیبی جو ہے نا کسی چیز میں دیکھی نہیں جاتی. اپنے گھر کو, ہر چیز کو جو ہے نا ترتیب میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ کسی چیز کو ترتیب میں کرتے ہیں نا تو ان کو ایک ذہنی ایک سکون سا ملتا ہے, ان کے لیے میڈیسن بن جاتی ہے وہ. تو یہ ہوتا ہے OCD. اب ہمارے وہاں بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے. ان کو یہ لگتا ہے ہمیں تو بڑی صفائی پسند ہے, ستھرائی پسند ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے مینٹلی کہ ہمیں کچھ ایسا شک سا ہو رہا ہوتا ہے ان کو اپنے کام میں, ٹھیک ہے. بار بار ان کو وسوسے آتے ہیں کہ یہ کام میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, ایسے. پھر نقصان کا بڑا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے, کوئی لاس نہ ہو جائے, میں کوئی بیمار نہ ہو جاؤں, یہ نہ ہو کہ میں نے ہاتھ نہیں دھویا تو پھر میں تو کہیں مر نہ جاؤں, مجھے کوئی بیماری نہ ہو جائے. اب یہ ینگ لوگوں میں ہوتی ہے یا پھر بڑھاپے میں ہی بیماری زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے. اس چیز پہ آج ہم بات کریں گے. ہم عفاف ہمارے پاس ہوں گی, عفاف منظور, اور عفاف بس ریڈی ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے سامنے مائک لگ رہا ہے ان کو, اور ابھی آپ کے سامنے اپنی اپیرنس دیں گی اور پھر ہم اس OCD کے اوپر بات کریں گے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے آج, کیونکہ جو لوگ پیشنٹ ہیں, جو لوگ سفر کر رہے ہیں اس بیماری سے, ان کو علاج بھی تو چاہیے. تو اس لیے آج عفاف کو بلایا تاکہ آپ کو اس کی ٹیکنیکس جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ٹھیک کر سکیں. کیونکہ جو لوگ سن رہے ہیں اور جن لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ تو کر رہے ہوں گے اس چیز سے, جو باتیں میں کر رہی ہوں, اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, جی آئیے گا, اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ عفاف کے ساتھ آج ہم پوچھتے رہیں گے. عفاف کیسی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عفاف اتنی پیارے, آپ کی طرح پیاری پیاری, تھینک یو. کتنی خوبصورت آپ ڈریسنگ کر کے آتی ہیں نا. بس آپ کے ساتھ میچنگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اللہ کی طرف سے ہو بھی جاتی ہے ہلکی آنچ پہ ہماری. تو عفاف آج ہم OCD کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور یہ ٹاپک خاص ہم نے ڈیزائن ہی ان کے کہنے پہ کیا ہے. لاسٹ ٹائم جب ہمارے پاس سے کچھ کالز آ رہی تھیں تو اس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے, ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ عفاف اس کے اوپر بات کریں. تو عفاف از ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ OCD. یہ کیا چیز ہے, پہلے تو عام بندے کو, دیکھنے والے کو سمجھا دیں OCD ہے کیا. اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے جیسے بہت ساری چیزیں, آج کل اٹس اے ویری ٹرینڈنگ اینڈ فیشن ورڈ کہ مجھے تو یہاں کپ اگر صاف نہیں ملے گا مجھے OCD ہے, میری تو چیزیں آرگنائز پڑی ہونی چاہیے, مجھے تو OCD ہے. مطلب جسٹ ٹرینڈ. ایون کہ میں نے بہت سارے ہمارے جو آرٹسٹس ہیں ان سے بھی کہتے سنے, اور آج کل بہت ویڈیو بھی وائرلز ہیں کہ آئی ایم ہیونگ لٹل OCD. سو یہ OCD جو ہے اٹس ناٹ دیٹ کائنڈ آف تھنگ, اٹس اے سیریس مینٹل کنڈیشن. اور اس میں جو پیشنٹ اس کو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے, اس کی ڈیلی روٹین کے میٹرز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, اس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. ایون کہ اس کی سب کمپلشنس کی وجہ سے یا اس کے جو ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی فیملی لائف بھی بعض اوقات ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو تھوڑا سا اس کو ہم اپنے آڈینس کے لیے بتانے کے لیے کہ بیسیکلی کیا ہے, کیونکہ اس بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بھی بعض اوقات ایکسپلین نہیں کر پاتا, گھر والے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور جب پیشنٹ بہت ساری سچویشن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے
تو کچھ ڈاکٹرز بھی اس کو ٹائملی ڈائگنوز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات بیماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب بیماری ہے کیا؟ بیماری بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں obsessive compulsive disorder۔ obsessive کا مطلب ہے obsessions کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو آپ کو بار بار جس کا خیال آئے، اور ان خیالات کو یا وہ تمام کام جو خیالات کی صورت میں آپ کے دماغ میں آتے ہیں اس کو کرنے کے لیے، آپ پرفارم کرنے کے لیے آپ کچھ کمپلشنز اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو میں ٹھیک محسوس کروں گا۔ فار ایگزامپل اس کی چھوٹی سی کامن سی مثال جو کہ ہم شاید سب سمجھ سکتے ہوں، ہاں اگر اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں پین ہوتا ہے، ہم ایک کوئی سوچ میں ہوتے ہیں گہری اور ہم اس کو بہت زیادہ انگزائٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ٹک 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 پین جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک کمپلشن ہے ہماری جو انگزائٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یا ہم مسلسل ٹانگ ہلاتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ایک کمپلشن ہے۔ لیکن اس بیماری میں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری شاید صرف اور صرف کنٹامینیشن کی ایک فیلنگ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گندی ہے یا آرگنائزڈ نہیں ہے، لیکن اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں فضا۔ کنٹامینیشن سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ آپ نے، یہ تو بہت کامن ہے، آف کورس اٹس اے موسٹ کامن ٹائپ آف او سی ڈی، جس میں کہ بار بار ہاتھ دھونا یا یہ خیال ہونا کہ میں جس صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ صوفہ گندا ہے، اس پہ کوئی جرمس لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا جو کہ او سی ڈی کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی پانی کی بوٹل نہ پیے کہ آپ نے یہ صاف نہیں ہوگی، کپ ہے یہ صاف نہیں ہے، اور وہ خواتین کچن میں جا کے 10 دفعہ کپ دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، شیلف صاف کرتی ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا یہ مختلف بھی ہو سکتی ہے نا، ایون کہ کنٹامینیشن میں بھی مختلف ہے، جیسے کہ ہاتھ کچھ لوگ بار بار دھوتے ہیں۔ میری ایک پیشنٹ ہے، اس کو پاؤں کا وہم ہے کہ میرے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں، سو اس نے پاؤں اس قدر اپنے دھو کے اس کے اوپر، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ زخم ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں۔ پانی ہے نا، آپ کتنی دفعہ لگائیں گے، سوپ ہے آپ کتنی دفعہ لگائیں گے۔ سو جوتا ہے، وہ جوتا کہتی ہے کہ میں دن میں 10 جوتے چینج کرتی ہوں، میں نے 2-3 جوتے گاڑی میں ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر میرے جوتے پہ بھی مٹی لگ گئی ہے تو میرے پاؤں گندے ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بہت سیریس سچویشن جو کہ کنٹامینیشن سے ریلیٹڈ ہے اور پیشنٹس فیل کرتے ہیں، میرے پاس ابھی بلکہ وہ ایک پیشنٹ آ رہا ہے اینڈ ہی ہیز دا فیلنگ کہ جو میں ٹوائلٹ یوز کرتا ہوں وہ بہت کنٹامینیٹڈ ہے۔ وہ اچھا خاصا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے بندہ، بٹ ہی کین ناٹ یوز دا ٹوائلٹ۔ اور وہ اب دیکھیں ٹوائلٹ جو ہے ایک بیسک نیسیسٹی ہے۔ اب جس بندے نے 8 گھنٹے جاب کرنی ہے اور وہ 8 گھنٹے میں کہتا ہے جی میں ٹی نہیں لے سکتا، میں کافی نہیں پی سکتا، میں پانی نہیں پیتا ہوں، کہ مجھے واش روم جانا پڑے گا، اور میرے لیے وہ اس طرح ہے کہ میں کچھ بھی اور کر سکتا ہوں لیکن میں ٹوائلٹ یوز نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب میں گھر میں ٹوائلٹ یوز کرتا ہوں تو میں ہر ٹوائلٹ کے بعد، یعنی جب آپ نے یورینیشن کے لیے گئے، اور وہ تو سمپل ہے نا، اس میں تو آپ طہارت کریں، آپ پاک ہو جاتے ہیں، ہر ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے بعد ایوری ٹائم آئی ٹیک اے باتھ۔ اپنے گھر کا بھی؟ اپنے گھر کا بھی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مجھے باتھ لینا ہوتا ہے نا یوز کرنے کے بعد ٹوائلٹ، تو آؤٹ سائڈ دیر از نو فیسلٹی اور میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو میں اس لیے باہر یہ یوز نہیں کرتا۔ اب سوچیں کہ اس کے لیے لائف کتنی مشکل ہوگی، اینڈ اٹس اے سیریس تھنگ۔ اس طرح سے میں 2-3 مثالیں اور دے دیتی ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے پتہ لگ جائے کہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا آپ کا دوست یا آپ کے گھر میں ہے تو وہ واقعی او سی ڈی کا شکار ہے۔ اچھا کبھی کبھی کوئی اس طرح کا اٹیمپٹ کرے تب تو ٹھیک ہے نا، اگر کوئی کبھی کبھی اس طرح کا اٹیمپٹ کرے گا، دیکھیں ریگولر ڈیلی بیسس پہ کوئی کرے تب اس کو دیکھیے او سی ڈی تو تبھی ہے جب وہ ڈیلی بیسس پہ ہے، کیونکہ اب تو دیکھیں فیشن میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا مجھے ایز او سی ڈی ہو گیا، میں تو او سی ڈی کی پیشنٹ ہوں، فیشن میں بھی ایک کہہ دیتے ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو فیشن ہے نا، وچ از ناٹ رائٹ۔ اچھا اب روزانہ بھی کوئی ایکٹ کتنی بار کیا جائے تو میڈیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ او سی ڈی میں فال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہاتھ دھونا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ شروع ہوتا ہے؟ اس کا آن سیٹ جو ہے ویسے تو بچپن میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بچوں میں، لیکن وہ اتنا سیریس نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا آن سیٹ ہے وہ عام طور پر لیٹ ٹین ایج میں شروع ہوتا ہے۔ آن سیٹ سے مراد یہ کہ جب بہت واضح طور پہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب پیشنٹ بہت کلیئرلی اس کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کی چیزیں۔ اچھا آپ نے یہ پوچھا کہ کتنی بار یا کیسے ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ اٹ ناؤ دا سچویشن فالز ان او سی ڈی۔ اب جیسے ہاتھ دھونا ہے، ایک عام آدمی جس کو ہاتھ دھونے میں ہم اگر دن میں 3-5 بار ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے اس کے لیے ہاتھ دھونا ہے، سو لیٹ سے کہ ہم 5 سے 7 بار اپنے ہاتھ دن میں دھو لیتے ہیں، اور 5 سے 7 بار ہاتھ دھونے میں ہمیں جسٹ ٹیک 30 سیکنڈس
ناٹ مور دین دیٹ. یا پھر وہ ایک ایڈ آتا ہوتا تھا ہمیشہ, ہم بڑا انجوائے کرتے تھے, دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ, ہے نا, تو ان پہ آپ سمجھ لیں کہ بیچارے دھوتے جاتے ہیں دھوتے جاتے ہیں. سو کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ آپ اتنی دفعہ کریں کہ اس کو ان ٹوٹل یو ٹیک مور دین این آور اے ڈے, جس کو آپ کرنے میں 1 گھنٹہ لیں. اب جس کا میں آپ کو پیشنٹ کا بتا رہی ہوں جو کہ ٹوائلٹ یوز کرتا ہے, اس کے بعد وہ نہانے کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ یوز کرتا ہے. اچھا, یعنی نہانے کے اس کے اسٹیپس, میں نے کہا اس سے پوچھا کہ کیا کرتی ہو, کہتے ہیں میں اسٹیپس ریپیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ایک دفعہ شاور لیا, آپ نے سوپ لگایا, آپ نے پھر شاور لیا, آپ نے پھر آپ کو لگا کہ نہیں یہ صاف نہیں ہوا, نہیں یہ صاف نہیں ہوا. اچھا, پھر فضا اس کو عام لفظوں میں کہیں تو ایک وہم کی بیماری ہے, اور یہ وہ والا ایکچولی وہم ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ حکیم لقمان کے پاس بھی وہم کا علاج نہیں ہے. کیا بات ہے. سو یہ وہی وہم ہے. ہم نے افاف ایک بریک لیں گے, اس کے بعد یہیں سے ہم شروع کریں گے. کالز بھی آپ کی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ او سی ڈی کے پیشنٹ ہیں, یہ ہے کال کریں, علاج بتا دیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم او سی ڈی کی بات کر رہے ہیں افاف, کیا اس میں کوئی فیئر بھی ہوتا ہے, کوئی ڈر بھی ہوتا ہے پیشنٹ کو؟ بالکل ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو جیسے ہم نے بات کی کنٹامینیشن سے ریلیٹڈ ہے, اور ایک بڑی سویئر قسم جو ہے وہ فیئر سے ریلیٹڈ ہے. اب وہ فیئر کیا ہو سکتا ہے, خوف کیا ہو سکتا ہے, جو کہ کسی بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. دیکھیں, ایز اے نارمل ہیومن بینگ یا ایک نارمل سائیکالوجی یہ ہے دیٹ وی چیک اور ڈبل چیک, کہ ہم نے رات کو سوتے ہوئے وہ چیک کہ ہمارے ڈور لاکس بند ہیں یا نہیں بند ہیں, اسٹوو از آف اور ناٹ آف, ہم نے کھڑکیاں بند کر لی ہیں یا نہیں کر لی, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. سو چیک از اے نارمل تھنگ. اسی طرح سے گاڑی ہے, گاڑی نکلتے ہوئے ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہم نے لاک کر دی یا نہیں کر دی. اینڈ اف وی چیک اگین لائک اٹس ڈبل چیک, اٹس آلسو نارمل اگین, کہ ہم نے ایک بار نہیں 2 بار چیک کر لی, جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں. نکلتے لاک کی اور پھر خیال ہے کہ پتہ نہیں لاک کی تھی کہ نہیں کی, دوبارہ جا کے ہم نے چیک کر لیا. تو اٹس نارمل, ویری مچ نارمل. لیکن جب آپ بار بار ریپیٹڈلی وہی کام کریں, یعنی یہ لوگ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, دے کین ناٹ سلیپ, ہول نائٹ وہ اٹھتے ہیں اور اپنے کمرے کا لاک چیک کرتے ہیں کہ وہ لاک ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا. یعنی وہ رات سو نہیں پائیں گے, اور ہر آدھے گھنٹے بعد ان کی جب بھی آنکھ کھلے گی وہ چیک کریں گے کمرے کا لاک ہوا ہوا ہے. گاڑی آپ نے باہر کھڑی کی, آپ اس کو 10 دفعہ چیک کریں گے کہ لاکڈ ہے کہ نہیں ہے, کبھی باہر سے نکلیں گے, کبھی ادھر سے جائیں گے, اوپر سے دیکھیں گے اٹس اوکے اٹس سیف. پھر اس طرح سے فیئر ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ میری ماں یا باپ کو جو ہے وہ کوئی بیماری ہو جائے گی, ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, میرا بھائی گھر سے باہر گیا ہوا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یعنی وہ اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اس انگزائٹی میں کوئی کام پرفارم نہیں کر پاتے. اسی طرح سے فیئر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے ہے, کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی میرے بیڈ کے نیچے ہے. اب یہ خوف کس طرح کا ہے, اس خوف کی وجہ سے بھی وہ ساری رات بھر نہیں سو پائے. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا, کہیں کھانے پینے کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہ نا ایک دم سے نا کسی کو یوں گور کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو جا کے پوچھتے بھی ہیں کہ تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو. وہ کہتا ہے میں تو نارملی آپ کو ایسے ہی دیکھا تھا, مگر ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی او سی ڈی والے پیشنٹ ہوتے ہیں جو جا کے کسی کو بولیں وائی یو لوکنگ ایٹ می, وائی یو لوکنگ ایٹ می, دیکھ کیوں رہے ہو تم مجھے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ ساتھ الائنڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, یا تو کہیں اور سے, یا پھر جہاں یہ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے ہر کوئی بس مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ سمٹم بھی ان کے اندر آ سکتا ہے سیکیورٹی کا, اور بعض کا تو یہ اظہار کر دیتے ہیں اور بعض کا یہ اظہار نہیں کر پاتے, اور اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کو دیکھا جا رہا ہے اور میں پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوں, کیا میں اس سے بات کر سکوں یا نہیں کر سکوں گا, میں اپنے اندر شیور کر رہا ہوں اور یہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, یہ مجھے دیکھ رہا ہے. سو اٹ کین بی ون ٹائپ آف دیٹ. اور یہ اکثر اکیلے نہیں ہوتے, یعنی کسی بھی بیماری کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ فیئر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ وہم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, مجھے ہی کچھ کہے گا, میں ہی کوئی برا لگ رہا ہوں, یا میں نے آج کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے, یا کیا میرا فیس بہت ڈفرینٹ ہے کہ اس کو بار بار دیکھا جا رہا ہے اور اس طرح سے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے. کسی لوگوں کو اپنی استری کا بڑا ہوتا ہے کہ میرے اگر سلوٹ بھی آ گئی جوڑے کے اوپر تو وہ فوراً نہیں, میں ابھی نہیں جا سکتا. گاڑی سے اتریں تو اس کو واش روم میں جائیں گے تو گیلا کر کر کے ٹھیک کریں گے, سلوٹ نارمل کریں. اپنے کپڑوں کی کوئی ایک سلوٹ بھی نہیں ان سے برداشت ہوتی, وہ بھی او سی ڈی. نہیں, دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں,
وہ ایک بالکل وہ الگ OCD کنڈیشن نہیں ہے. ہے. نہیں وہ OCD نہیں ہوتی ہے. اچھا. مطلب جیسے اب آپ ہیں تو اگر آپ کہیں کہ میں آفس جاتی ہوں تو میرا آفس جو ہے وہ بالکل ٹیبل میرا سیٹ ہونا چاہیے, کلین ہونا چاہیے, چیزیں آرگنائزڈ پڑی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ میک اپ ہے, آپ کا ایک اسٹائل ہوگا خاص سیٹ کرنے کا کہ میری چیز یہاں پڑی ہوئی ہے, یہاں پڑی ہوئی ہے. آپ کی کام والی آئی, اس نے صفائی کی اور کوئی چیز آپ کے اوپر سے نیچے رکھ دی, تو آپ کو لگے گا نہیں دس از ناٹ رائٹ وے, اس کو یہاں پڑے ہونا چاہیے. تو دس از ویری مچ نارمل اینڈ اوکے. یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں, اٹس ناٹ OCD. OCD وہ چیز ہے کہ جس میں بیماری اتنی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے ڈیلی روٹین کے کام نہ کر سکیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو یہ میک اپ کی مثال دی, اب کیا آپ کو وہ اتنا آبسیشن ہے کہ آپ جب تک وہ اپنی ٹرے میک اپ کی سیٹ نہیں کریں گی تو آپ اپنے سیٹ پہ یہاں نہیں پہنچ پاتے. نہیں. یہ لوگ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے آفس سے, دے کین ناٹ کم اور اسٹیپ آؤٹ آف دا روم کہ جب تک وہ چیز سیٹ نہ کر لیں. اچھا. یہ اپنا کام ڈیلے کر لیں گے, مرنے والے ہو جائیں گے. یس, یہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکیں گے. وہ خیال ان کو بار بار آتا رہے گا, یعنی باہر نکل آئیں گے پھر واپس جائیں گے اور چیک کریں گے میں نے ٹھیک کر دی کہ نہیں کر دی. اور اگر کسی دن خراب ہوئی ہوئی ہے تو یہ آفس نہیں پہنچیں گے, آفس سے لیٹ ہو جائیں گے بٹ اس کو ٹھیک کریں گے. سو یہ دیکھ لیں اگر آپ یہ کرتی ہیں تو یہ OCD ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو لائیو آپ کے سامنے ٹائم. اچھا سمجھ گئے کہ اس طرح چیک کر. اب اس کو ٹیکنیک کیا ہے, کون سا اس کو ٹھیک کرنے کی, اس کی کیا کوئی سلوشن جس سے وہ اپنے دماغ کو یہ صحیح سگنل دے کہ وہ کام کرے, آگے بڑھے, چیزیں کرے؟ بالکل. یہ اتنی مشکل بیماری ہے کہ ایک دفعہ میرا ایک کلائنٹ تھا, کیونکہ اٹس اے لانگ لائف کنڈیشن, تھرو آؤٹ لائف لوگ اس کو سفر کرتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے, تو لیٹر ایجز میں تھوڑا سا اس کو کینسر بھی ہو گیا جا کے. اب اس سے سوال کیا گیا کہ یہ مطلب اتنی تم اب تکلیف میں ہو, کینسر میں ہو, تو دیکھو پہلے تم OCD کو اتنا پرابلمٹک سمجھتے تھے, تو کینسر تو کتنی شدید بیماری ہے. تو اس کا یہ جواب تھا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھے دونوں میں سے کوئی ایک بیماری ہونی ہو تو مجھے کینسر ہو جائے اور مجھے OCD نہ ہو. یہ اس قدر شدید بیماری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آپ ایک مسلسل وہم کا شکار رہتے ہیں, اور ایک ایسا وہم جس کا آپ نے ٹریٹمنٹ نہ کروایا ہو اس بیماری کا, تو وہ وہم ساری زندگی آپ کی جان نہیں چھوڑتا, اور پھر یہ بدلتا بھی رہتا ہے. یعنی ایک وقت میں ہو سکتا ہے آپ کو ہاتھ دھونے کی جو ہے وہم ہو جائے, دوسرے وقت میں آپ کو پاؤں دھونے کا وہم ہو جائے, تیسرے وقت میں آپ کو گھر دھونے کا وہم ہو جائے. ایک میری پیشنٹ آتی ہے, شی از جسٹ 19 ایئرس, اس کو یہ وہم ہے کہ یہ جو موبائل ہے اس میں چونکہ کیمرہ ہے اور یہ ہماری انفارمیشن لیک کر رہا ہے کہیں سے بھی, تو اس نے اپنے موبائل کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں کورز, لیڈز لگائے ہوئے ہیں, یعنی اس کے اوپر اسٹک کیا ہوا ہے کہ اس سے کوئی نظر نہ آئے. پھر اس کی وہ یہ جب تھوڑی سی بہتر ہوئی تو اس نے ایون اتنا شدید ہو گیا کہ اس نے پھر اس میں سے ایپس بھی ڈیلیٹ کر دیے, یعنی واٹس ایپ, انسٹا, جو بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں. اس کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ہماری انفارمیشن لیک کرتے ہیں. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی فارم میں ڈفرینٹ طرح سے جو ہے فال کر سکتی ہے اور وہاں سے پیشنٹ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کا علاج کیا ہے. علاج کیا؟ اچھا فضا, ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹس اے لائف لانگ کنڈیشن. اس کا علاج جیسے میں نے کہا کہ حکیم لقمان کو بھی کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس بھی وہم کا علاج نہیں ہے, اور وہ یہی والی وہم ہے, وہ یہی ایکچولی یہی بیماری تھی. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے یا مینیجیبل نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو مینیج اٹ. اب مینجمنٹ میں آپ کو دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تو بیماری معمولی نوعیت کی ہے تو تھراپیز, کاؤنسلنگز آر دا بیسٹ. لیکن بعض اوقات یہ بیماری جب آپ علاج نہیں کرواتے اور اس کی سیوریٹی بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو لازمی ہے کہ آپ نے میڈیسن لینی ہے. سو پھر میڈیسنس پلس تھیراپی. اب تھیراپی میں بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. CBT از ویری کامن, لیکن عام طور پہ CBT ان کے لیے اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی. اچھا. سو کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کے ساتھ ہم جو ہے ایکسپوجر تھیراپی یوز کرتے ہیں. یعنی عام طور پہ جیسے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو یہ خیال بار بار آتا ہے تو آپ کسی کو سجیسٹ کریں گے یار تم سوچو ہی نا, اس خیال کو جھٹک دو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس خیال کو آنے دیں, آپ اس خیال کو جھٹکے مت. لیکن جب وہ خیال آتا ہے تو پھر اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, اس خیال کا آپ نے حل کیا کرنا ہے, ہم وہاں فوکس کرتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چیز کو بھلانے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی یاد آتی ہے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ یہ سوچیں گے ہم یہ خیال کریں کہ ہمیں یہ خیال آئے نا اور اس کے اوپر ہم فوکس کریں تو وہ خیال جائے گا نہیں بلکہ اور ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں نا پہلا عشق ناکام ہو تو فوراً دوسرا کر لو تاکہ پہلا بھول جائے, ورنہ تو ڈپریشن میں پاگل ہو جاؤ گے یار. اس نے ایسے کیا, اس نے مجھے دھوکہ دیا, سالا خراب نکلا. بالکل بالکل, فوراً دوسرے عشق میں بیسیکلی وہ آپ نے گیپ کور کرنا ہوتا ہے, گیپ فل کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک حل ہے نا. تو اس کے لیے جو ہے آپ پھر ہم ان کو ایکسپوجر تھیراپی دیتے ہیں. ہم وہ ان کو ٹارگیٹس دیتے ہیں, وہ سچویشنز دیتے ہیں کہ آپ اس میں کر کے دیکھیں, آپ اس میں رہ کے دیکھیں, یہ آپ کو بالکل کوئی نقصان نہیں دینے والا.
मतलब लाइक 5-10-15 मिनट्स फॉर एग्जांपल जैसे टॉयलेट का मैंने आपको बताया तो उसको एक वैलिडेशन चाहिए होती है बेसिकली, वो बार बार कहता है कि मैं अगर ये यूज़ कर लूँगा तो मुझे कोई मसला तो नहीं होगा, मुझे कोई मसला नहीं, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि वो सारी मैंने उसको जो भी सिचुएशंस थी अपने पेशेंट को बताई, वो जो टॉयलेट वाला पेशेंट है वो सारी करके गया, नेक्स्ट डे आया, उसने कहा कि डॉक्टर आई डिड इट आफ्टर सो लॉन्ग, मैंने बड़े सक्सेसफुली आफ्टर ईयर्स आई यूज़ द टॉयलेट ऑफ वॉशरूम। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। कहते एक और बात आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी। कहता हुआ ये कि मैं खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब मैंने वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैं आया और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मैंने जब जो ये सब स्टेप्स फॉलो किए ये ठीक थे एंड एम आई क्लीन, तो चैट जीपीटी ने कहा कि येस यू आर क्लीन। सो इनको वैलिडेशन रीअश्योरेंस चाहिए होती है, समझ गए कि आप मतलब डॉक्टर का कहना भी इनफ नहीं है और उसके पास जो भी सोर्सेज हैं अदर देन दैट वो उससे जो है वो एश्योरेंस लेगा। सो इलाज जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि आपने टाइमली इलाज जो है वो इसका करवाना है और फिर रेगुलर थेरेपीज होंगी। बाज़ पेशेंट ये ट्रीटेबल है। हाँ ये ट्रीटेबल मैनेजेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच अफाफ, बड़ा अच्छा, इतनी सारी एग्जाम्पल जो दी हैं उसमें से कोई ना कोई एक आपके साथ मैच करती होगी। अपना ख्याल रखें और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਿਆ ਸੀ, हाँ हाँ उदो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानी देती सी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उन्हें अपने प्यारे वो गवाए से हिजरत दे विच। असी आज कल की जो नौजवान नस्ल है ना वो कहती है ये पाकिस्तान छड़ के चले जाइए, अपना फ्यूचर बनाइए बाहर जाके, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ, तो आज दी नौजवान नस्ल है ना तो ऐ नहीं समझती। हमने आज दसना है मैनू कि जन्नत बीबी जी जन्नत बीबी आज साढ़े नाल बैठी है, 10 साल की सी जदों पाकिस्तान बनिया सी उस टाइम, तो इन्होंने की बर्दाश्त किया है, की तकलीफें देखी हैं। आज इन्हां नाल ज़रा गल करांगे, तुहानूं दसांगे कि पाकिस्तान जदों बनिया सी कितनी कुर्बानी नाल बनिया। जन्नत बीबी साढ़े नाल है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ सुनिए कहानी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ उम्र जो है 88 साल है। पाकिस्तान जदों बनिया सी ते 10 साल की सी, ते आज ਇਹਨਾਂ ਦੇ लफ्जी कहानी सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चले हकीकत दा। जन्नत बीबी जी कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जन्नत बीबी जी तुसी 10 साल की सी जदों पाकिस्तान बनिया सी, तुसी की देखिया है पाकिस्तान, कितनी तकलीफ है? इस पाकिस्तान में बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां, बड़ियां कुर्बानियां दे गए। पहला आंदे से असीं नहीं जाना, साडे पिंड वाले आंदे से मेरे मां पे असीं नहीं जाना, जो पिंडां में लभदे असीं अग लाउण होरा पिंडां च। हाँ। फिर आखन लगे भी असीं जाइए, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਭਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ 10 ਘਰ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਰਾਖੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਮਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਰੋਪੜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਕੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਚੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਚੱਕੀਆਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਕਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਕਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਮਕਈਆਂ ਕਮਾਲ ਵਧੀਆ ਪੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂਈ 4 ਦਿਨ ਡਲਵਾ 6-7 ਮਹੀਆਂ ਡੰਗਰ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਆਈ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਭ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ 10-15 ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੀਟੀਆਂ ਬੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ।
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਾਲੀ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਰਾਲੀ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਸੀ 10 ਬੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਬੇਲੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਾਂਗੇ ਰੋਪੜ, ਕਢਾਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਆ ਗਏ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਤਗਫਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਈਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਗਏ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੌਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਆਮ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਐਦੀ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਾਲੀ ਕੈਂਪ में। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਭੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਸਭੇ ਨੂੰ ਬੁੰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ। ਤੋਬਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਭੇ 5-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਰਾਲੀ ਕੈਂਪ में ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ आगे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ लेके वापस आते हैं, फिर ਤੁਸੀਂ आगे ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ब्रेक लो। जरा माशाल्लाह कहानी तो मैं शुरू करती हूँ अभी, मगर मैं आपको बड़े एक ज़रूरी बात बताऊँ कि जन्नत बीबी जो है, इनके 9 बच्चे हैं, ठीक है, और 9 बच्चों में जो उनकी आखिरी बेटी है, वो जब ये 45 साल की थी तो वो बेटी पैदा हुई। आज के दौर में तो 30 साल की उम्र में औरत कहती है बच्चा नहीं हो सकता, PCOS प्रॉब्लम है, या फिर उसको ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इशूज़ हो जाते हैं कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। इस वजह से क्योंकि ग़िज़ाएँ सही नहीं है, ताकत नहीं है, एक्टिव नहीं है, ब्रेन काम नहीं करता, दिमाग सब कुछ सिग्नल आपकी बॉडी को देता है। अब इनका दिमाग देखिए कितना तेज़ है, सारी ज़िंदगी काम करती रही, अभी भी काम करती रही और कर रही हैं, इबादतें करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, तिलावतें करती हैं, खूबसूरत तिलावतें करती हैं। तो इनकी ज़िंदगी देखें अल्लाह के ज़िक्र में है, काम काज में है। और अब इनके जो 9 बच्चे हैं, उनके आगे जो लड़ियाँ हैं इनकी नस्लों की, उसमें कोई 130-135 बच्चे और हैं। अब बताएं आप। वाह वाह वाह। अच्छा जन्नत बीबी जी, आपके जो वालिद साहब हैं वो भी तो शहीद हुए थे। हाँ जी, उनका क्या किस्सा था? वो कैसे शहीद हुए थे? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿਰਦੇ ਹਿੰਦੂ। ਜ਼ਹਿਰ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਟੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਹੋਏ ਮਰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਦਸ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਵਾਨ ਸੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। किन्होंने जहर किन्होंने दिया था? यही जहर किन्होंने दिया था? सारे ने, सबको देते थे? सब के जिन्ने भी थे ना, आटा जो आता सी, तीए चौथे दिन आटा देना, एक रोटी पकानी, एक भुखे मर जाना, रोना सी, 4-4 दिन 3 दिन रोटी नहीं मिलनी। अस्तगफिरुल्लाह बड़े बढ़िया तीए पानी दे विच बैठे रहना, चौंपड़ियां खेसियां दी चौंपड़ियां बनाइयां भी उन्हां दे विच बैठे रहना, पानियां विच अपने नहीं बरसदे विच बैठे की करिए। तीए चौथे दिन आटा देना, इन्ना मसला दाल नहीं सी, चपड़े बदाम चपदे मसला मसल सबूतियां। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ,
ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ 18 20 20 ਸਾਲ ਦੀ। 18 ਸਾਲ ਬਸ? ਹਾਂ 18 20 ਸਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, 3 ਭਰਾ ਸੀ, 3 ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਰ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਰੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ 3 ਸੀ, ਭੈਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਲਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਮਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਜਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਮਿੰਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਿੰਜੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੜਫਣਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਹੈਂ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੀ 5 ਜਾਮਣਾ ਸੀ, ਐਡੀਆਂ ਜਾਮਣਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਦਰਖਤ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਥੀ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੇ? हाँ रिश्तेदार से। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ? मेरी शादी हुई थी, मेरी भरजाई सी ने अपने भरा ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ज्यादा नहीं से कोई पूछता ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ना, उस जमाने में कोई नहीं से पूछता, होने लगे पूछन। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ कह दिया सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? हाँ बड़ा 9 ਬੱਚੇ ਮਿਲਿए ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਆ? ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ कैसे वो भी फिर हज करके ਅਸੀਂ आए 2 जने 2 साल बाद ना हज करके ठप। ਤੁਸੀਂ ਗਏ थे नाल हज करने? हाँ मैं दोवें गए सी। दोनों गए थे? दोनों गए थे। हाँ, हज करके आए थे। हाँ, हज करके आए। फिर 2 साल बाद फौजा पे ना साल के महीने नहीं होने, हाँ। साल हो जाता सी, साल हो जाता सी और कुछ भी नहीं सी अच्छा बीमार नहीं से? ना, साल रुकना, साल रुक जाता सी और कुछ बीमार नहीं होया। ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ साल दे नाले ना अल्लाह जाने रात ਨੂੰ बड़ा साल हो गया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਪ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। मेरे बेटे भी गए पढ़ रहे थे लाहौर, एक आई की बड़ा अच्छा वहाँ प्रोफेसर लग गया माशाल्लाह, बड़ा रही थी। वाह। हाँ ये जूनी बस नहीं बड़ी उसे हाँ, हाँ। उसे लग गया हुआ। ਪਰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ? 27 ਸਾਲ। हाँ तो उन्होंने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? यार बोले ना। अपने काम नहीं करे बोले ਹਾਏ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? बड़ा प्यार से साडा माशाल्लाह करदे नहीं से लड़ाई। ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਪਕਾਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਪਕਾਤੇ ਸੀ? बड़ा कुछ पकाया। ਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੀ? उन्हें पसंद जो कहना वही पका लेना। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ बताओ ना ਤੁਸੀਂ हमें आसी बताओ ਕੀ पसंद थी उन्हें? उनको क्या पसंद था खाने में? वो हर चीज जो भी पका लेनी वो उन्हें पसंद कर लेनी। जो ਤੁਸੀਂ कर सबसे अच्छा ਕੀ ਪਕਾਦੇ ਹੋ? सब कुछ गोश्त भी पका लेना, दाल दाल साढ़े घर दी मसर मां चने तेल सब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ से? हाँ चौल ये सब साढ़े घर ही आउंदियां सी। वाह ट्यूबवेल लगे सी माशाल्लाह, वाह। 5-6 मईयां बनियां सी। दूजियां इन्ना मक्खन में कढ़िया इन्होंने मक्खन। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁਕੇ थे सबसे पहले? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਜਦੋਂ? मैं कहने बैल स्कूल अच्छा 12 में रहे, हाँ उतों फिर कहना गुजरात चलो, फिर गुजरात चले गए। उत्थे भी 12 में रहे गुजरात जाकर। आहा उतों फिर जाकर फिर कहना चेलियां पिंड है, फिर चेलियां पिंड चले गए। उत्थे बड़े बड़े गुज्जर सी रहिंदे। अच्छा उन्होंने भी सानू ना उत्थे दुकानां सी हिंदुआं दियां, हाँ उन्होंने जंदे वो बड़े अमीर गुज्जर सी। हाँ उन्होंने जमीनां बड़ियां सी, उन्होंने कोई जंदे मारदे च हिंदू गए बिचे रजाइयां मिंजे बनाते, उन्होंने सानू दरवाजे खोल दिते, असीं भी उत्थे रहन लग पे। उन्होंने भी सानू 5-6 दिन देगा पका पकाण, वो भी गुज्जर सी, असीं भी गुज्जर सी। गुजरी ते हाँ उन्होंने फिर सानू 4-5 चौल पका पका के दिंदे रहे, जिन्ने खाने दे जो। फिर सानू कणकां दित्तियां, बाजरा दित्तिया कि खाओ पका के। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ से भी है ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ना कोई सारे नहीं। इत्थे आ गए? सारे आ गए माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं माशाल्लाह सारा सारे आ गए थे, शुक्र अल्लाह ਸ਼ੁਕਰ दा। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? पाकिस्तान असीं बड़ा कितनी है, तकलीफें बड़ियां ਤੁਸੀਂ जान ਤੁਹਾਡੀ लाते जैसे हैं, हाँ बताओ कुर्बानियां। ਤੁਸੀਂ।
ਇਹ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਤਾਓ, ਇਹ ਨਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਤਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਤਾਓ। ਬਤਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਵਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰੇ, ਕਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਫਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਾਈਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੱਫਣ ਮਿਲੇ। ਟ੍ਰੇਨੋਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਸ ਰੀਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੜਫਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧੀਏ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ, ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ, ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਉਮਰ ਵਧਦਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਡੇਰੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵਡੇਪਨ ਨਹੀਂ, ਵਡੇਪਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ, ਵਡੇਪਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੇ, ਨਾਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੱਸਣ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ को प्यार करते हो। सुभान अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, माशाअल्लाह ਕੋਈ से- ਤਕਲੀਫੇ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਅੱਲਾਹ ताला ने मैं को आराम, भी- खुशियां, ਤੁਹਾਡੇ भी ਬੱਚੇ ਦਾ 25 साल ਪਿਆਰ। में तहजीद पढ़ी माशाअल्लाह, क्या बात है। बच्चे ठाल ने नमाज पढ़नी, कुरान पढ़नी, नमाज बच्चा ने पढ़नी, माशाअल्लाह। फिर स्कूल में पढ़े माशाअल्लाह। क्या बात, फिर मैस लगे बड़ा जो बेटा जरा मेरा, वाह, हाँ डॉक्टर फिर मैस लगाया, 3 लाख तनख्वाह दी, बड़े बेटे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਜੋੜੋ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ? अल्लाह का होती है? शुक्र है, कोई सिर्फ आ जो पट्ठे आ इस साल नहीं जरा हो गए। और कहीं ਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਮਰ ਦਾ, ਆਏ ਆਏ ਆਏ, मेरा कर कमर नहीं दुखी, मेरे लत नहीं ਤੇ दुखी, ਤੁਸੀਂ काम ਖੇਤੋਂ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, सारा ਫਸਲੇ ਦੇਖਤੇ ਸਭ मेरा ਤੁਸੀਂ। मेरा बेटा ना बड़ा हाँ। जरा फिर वैसे और अम्मा तो कोई करना बच्चे पाले। मेरी अम्मा दे 8 बच्चे से 10 से 2 मर गए ते ਅਸੀਂ 8 ਬੱਚੇ ਅम्मा ਨੇ ਪਾਲੇ। ਮੇਰੀ अम्मा ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ है ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆ से चली। माशाल्लाह मेरे कोई तकलीफ नहीं। आज कोई 8 बजे हुए मेरे बेटा ले गया था, बड़े डॉक्टर बना सारी मेरी रिपोर्ट ली, सारे जिस्म की रिपोर्ट ली, उन्होंने आख्या एक्सरे भी आया, फिर वहाँ ऐनी से पसीना सारा नुक्स कर गया ना, कभी कभी दर्द नहीं, फिर उन्होंने मेरा एक्सरे भी लिया, एक्सरे भी सही है। वाह वो कहते वहाँ से बिल्कुल ना इधर ब्लड तेज ना करना होया भी नहीं मेरा, वाह। ना ब्लड तेज ना शुगर है ना कोई चीज नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ आज ਦੀ औरत ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ तो पागल हो जावे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो कमर में उन्हें दर्द होना है ते उन्हें हड्डियों च दर्द होना है, रात उन्हें नींद नहीं आनी ते बच्चे पाल नहीं सकते। नहीं कने हैं हो नु आया आज बैठा ही नहीं भी आज मेरे 4 एक बच्चा 3 बच्ची है, 4 बच्चे ही बा है। हाँ हाय मेरे से दर्द नहीं है, मेरे कमर में दर्द नहीं है, मेरे इतना दर्द नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं हुई। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰੂੰ। ਦਿਲ से दुआ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ चलो ਦੇ ਦਾਂ। अल्लाह दे। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਰਾਲ ਹੈ, ਫਰਾਲ। खराब अच्छी है, ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ ਅੱਲਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਅਮਾਨ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ
ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ- ਮੈਂ 3 ਵਕਤ ਦੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਕੀ ਪੜਾਂ, ਪੰਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੀ। ਦੁਆ ਅੱਜ। 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ ਵਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ 5 वक्त की पढ़ूंगी, ਹਾਂ ਪੰਜ। ਪੱਕਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, आज से 5 टाइम शुरू नमाज पढ़नी। पक्का आज से ही पढ़ूंगी, ਜਿਹੜੀਆਂ आज से 5 वक्त, एक हाँ, वक्त भी नहीं मैंने हाँ, छड़नी, हाँ, ते तहज्जुद भी पढ़नी। पूरियां पढ़नी। हाँ फिर देख अल्लाह के करे दो तंदुरुस्ती दिंदा। नहीं मैं साडी अम्मा नहीं है ना, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ 5 वक्त, हाँ हाँ बेटी मेरी पढ़दी है तो मैं भी पढ़ांगी। नहीं नहीं तू शुरू कर दे 5 टाइम। मेरे माशा सारे बच्चे अरे, नमाज, बड़ा अच्छा सारे- लगा। सारे बच्चे जबानी नमाजी भी है, बच्चे दो तेरे पोते हमारी बातें चलती रहेंगी, आप लोग जाएं, खुदा हाफिज़। बस।